قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کے حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کیا کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کے دوسرے حدیث شریف میں یہ آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے گھر والے اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج جس بزرگ کا تذکرہ ہم کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، آل نبی اولاد علی، سرکار پیران پیر غوث اعظم کے بھانجے لگتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ نسبت سعادت پیر سے رفاعی فیضان ملا ہمیں، ہم غلامان کریم پہ سایہ سرکار رفاعی کا۔ شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی صاحب قبلہ نقیب روض رحمانیہ خطہ صالحین کے والدہ کا نانیال سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ پاک دائمی رحمت نازل فرمائے کہ انہی کی نسبتوں کی برکتوں سے ہم آج سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی آل ہے، کیسے بھی ہو تعظیم کر لو۔ ایسا نہیں، سرکار شہزادہ حضور غوث اعظم سادات پیر بغدادی صاحب قبلہ نقیب روض رحمانیہ خطہ صالحین اسی تعلق سے اپنے نورانی انداز میں تعلیم فرماتے ہیں کہ چھپی کے تعظیم کرنا نہیں ہے کہ ان کے آل ہے کر لو کیسے بھی ہے۔ ایسے ہے جن کے سینوں کو منور فرمایا گیا، اور یہ اس سینے کے ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو روک دیا، اگر عمل ہے تو صرف قرآن پاک پر ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ اگر اس کلام کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے روئی کی دھاگوں کی طرح اڑ جاتے۔ اگر اللہ اس کو سمندر پر نازل کرتے تو سمندر ساکت ہو جاتا، زمین پر نازل کرتے تو زمین ذرہ ذرہ پھٹ جاتی اور زلزلے آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میرے اس کلام الہی کو کسی میں سما سکتے ہیں وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے سارا جلال جب رحمت للعالمین
صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پیوست ہو جائے گا تو کائنات کے لیے یہ جمال بن جائے گا، رحمت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی سینے سے نسبت رکھنے والے آل نبی اولاد علی جو انا اعطیناک الکوثر کے تفسیر سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ ہے۔ غوث اعظم کے شہید تھے اور اولیاء میں رتبہ بڑا، اور اولیاء میں رتبہ بڑا۔ غوث اعظم کے شہید تھے اور اولیاء میں رتبہ بڑا۔ معشوق اللہ اے تفسیر کوثر، ادھر بھی نگاہ کرم۔ معشوق اللہ اے تفسیر کوثر، ادھر بھی نگاہ کرم۔ آپ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے ہے۔ آپ کے جد امجد رفاعہ ہے، اسی مناسبت سے رفاعی کہلائے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید علی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پیدائش سے 40 دن پہلے آپ کے ماموں جان حضرت سید منصور بطاحی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے منصور، 40 دن بعد تیری بہن کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اسے تعلیم کے لیے شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی کے پاس بھیج دینا، اور اس کی تربیت سے ہرگز غفلت نہ برتنا۔ اس خواب کے پورے 40 دن بعد حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سید احمد کبیر رفاعی کتنا پیارا نام آپ کا، کتنا پیارا نام آپ کا۔ سید احمد کبیر رفاعی کتنا پیارا نام آپ کا، نانا ختم الانبیاء نے رکھا یہ پیارا نام آپ کا، نانا ختم الانبیاء نے رکھا یہ پیارا نام آپ کا۔ 7 سال کے عمر شریف میں ہی آپ قرآن مجید حفظ کر لیے اور اسی سال آپ کے والد بزرگوار پردہ فرمائے تو آپ کے ماموں جان شیخ منصور نے آپ کے والدہ کے ساتھ آپ کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ آپ کی بھرپور ذمہ داری آپ لے سکے، اور خواب میں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے خصوصی ہدایات فرمائے ہیں، اس حکم پاک پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تربیت کر سکے، تو اس غرض سے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق واسط کے حضرت شیخ علی قاری واسطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور ظاہری علم کے ساتھ اپنے ماموں جان شیخ منصور سے باطنی علم بھی حاصل کرتے رہے۔ اس طرح بہت ہی جلد 20 سال کی عمر شریف میں ہی آپ ظاہری و باطنی علوم حاصل کر لیے اور کمال درجے کو آپ پہنچ چکے ہیں۔ جب آپ کے ماموں جان شیخ منصور رحمت اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو ان کے زوجہ محترمہ نے عرض کی، اپنے فرزند کے لیے
خلافت کی وصیت کر دے۔ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے بھانجے احمد کے لیے خلافت کی وصیت ہے۔ پر زوجہ محترمہ نے اصرار کیا تو آپ نے اپنے بیٹے اور بھانجے دونوں کو بلوایا اور دونوں سے یہ فرمایا کہ میرے پاس کھجور کے پتے لے آؤ۔ تو شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ دونوں کھجور کے پتے لانے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یوں ہوا کہ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے تو بہت سے پتے کاٹ کر لے آئے، مگر سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کوئی پتا نہ لائے۔ جب وجہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا، میں نے سب کو اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے ہوئے پایا، اسی لیے کسی پتے کو نہیں کاٹا۔ اللہ اکبر۔ جواب سن کر شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ اپنے زوجہ محترمہ سے یہ فرمایا کہ میں نے بھی کئی مرتبہ یہی دعا کی کہ میرا بیٹا ہی میرا خلیفہ بنے، مگر ہر بار مجھ سے یہی فرمایا گیا کہ تمہارا خلیفہ تمہارا بھانجا ہے۔ تو اس کے مطابق ہی سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ماموں جان شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خلافت عطا ہوئی، اور اسی سال شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرماتے ہیں۔ سیدوں کی ماں زوجہ سادات پیر بغدادی صاحب قبلہ تعلیم فرماتے ہیں، تقریباً سب نبی چرواہا کا کام کرتے تھے اور جنگل درختوں میں جیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا راز ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سب درخت، جڑی بوٹیاں اور جھاڑیوں کے ساتھ ذکر کرتے تھے، کیونکہ یہ سب ذکر کرتے ہیں اور یہ سب جاندار کے ساتھ محفل کی طرح ہے۔ فقط اللہ کی نگاہ انہیں دل کی پاکیزگی بخشتی ہے کہ وہ غیبی مخلوق کے جذبات کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، اور آوازیں بھی سن لیتے ہیں جن کے احساسات انکہی ہے اور ذکر عام لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے ایسے چیزوں کو بھی دیکھ سمجھ لیتے ہیں جن چیزوں کے تعلق سے معمولی لوگ بے جان اور بے زبان تصور کرتے ہو، پر اللہ والے انہی چیزوں کے جذبات تک بھی سمجھ لیتے ہیں اور ان سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن لیے کہ وہ کھجور کے پتے اللہ تعالی کا ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ان پتوں کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اس سے ان کی ولایت کا صاف ظہور ہوتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ رشد و ہدایت پر فائز ہوئے، اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے خدمات انجام دینا شروع کر دیے۔ علم و عرفان، عمل و کردار، ہر ادا نرالی ہے، ہر ادا نرالی ہے۔ علم و عرفان، عمل و کردار، ہر ادا نرالی ہے ہدایت ذات سراپا آپ کی یا سرکار رفاعی ہے، ہدایت ذات سراپا آپ کی یا سرکار رفاعی۔ جب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حج تشریف لے گئے اور حج مکمل کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پر ایک ایمان افروز واقعہ ہوتا ہے، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الشرف المحتم میں اسناد کے ساتھ بیان کیا، اور اپنے کتاب جامع کرامات الاولیاء میں
امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد ہے، وہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے کے تعلق سے علماء اکرام نے یہ وضاحت کی کہ اس واقعے کے اسناد میں اور ساتھ ساتھ معتبر ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ایمان افروز واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حج مکمل کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نانا جان ہیں، ان کے روضہ اقدس کی جانب رخ کر کے جب آپ سلام عرض کیے، السلام علیک یا جدی، تو سب نے یہ جواب سنا، روضہ اقدس سے یہ جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، اللہ اکبر۔ تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک خاص کیفیت آ گئی، اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اس نسبت سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عرضی پیش کرتے ہیں کہ نانا جان، میں دوری کی حالت میں اپنی روح کو بارگاہ اقدس میں بھیجا کرتا تھا، جو میری نائب بن کر اس عرض مقدس کو چوما کرتی تھی۔ اب ظاہری جسم کی باری ہے جو حاضر خدمت ہے، لہٰذا اپنے دست اقدس بڑھائے تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی سے شرف یاب ہو سکے، اللہ اکبر۔ تو روضہ انور سے دائیں دست اقدس ظاہر ہوئے، اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا جان کے دست اقدس کو چوم لیتے ہیں، اور اس منظر کو وہاں موجود کئی اولیاء اللہ نے دیکھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پیران پیر سلطان الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھے، جو اپنے چہیتے ولی اور بھانجے کے نسبتی انداز و شان ولایت کو محبت سے دیکھ رہے تھے۔ مدینے جب پہنچے تو بتائے سید کی نسبت و شان، سید کی نسبت و شان۔ مدینے جب پہنچے تو بتائے سید کی نسبت و شان، دست انور کا وہ بوسہ، اللہ اللہ یا سرکار رفاعی، دست انور کا وہ بوسہ، اللہ اللہ یا سرکار رفاعی۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے نواسے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ خاص نسبتی معاملہ جب ہوا، تو سب بندے وجد کی کیفیت میں آ گئے اور اپنے آپ کو موجودہ آلوں سے کاٹنا شروع کیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا جان سے کلام فرما کر فارغ ہوئے، تو سب زمین پر کٹے ہوئے موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت عطا کی کہ وہ اپنے دست مبارک سے ان سب کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور اسی واقعے سے راتب رفاعی کا اصل ملتا ہے۔ اور راتب رفاعی ذکر اللہ کے اسرار و رموز میں سے ہے، اور اللہ کے ذکر کے کئی قسم ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک قسم ہے، اور یہ راز والا معاملہ ہے، ایسی بات نہیں جو عام طور پہ اعلانیہ بول دیا جائے۔ یہ صرف پیر کامل ہی اپنے مرید کے روح کے طاقت کے حساب سے راز سے پردہ ہٹاتے ہیں اور اسی مطابق اس ذکر کو عطا کرتے ہیں۔ تو راتب رفاعی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور پیر و مرشد کے فیضان سے ایک ضروری نقطہ عرض کرتے چلے کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ
سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد مبارک سے ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اختیار دیا کہ آپ کے دست مبارک سے کٹے ہوئے بھی ٹھیک ہو گئے، اور اسی کرامت کی برکت سے آج بھی رفاعی سلسلے میں راتب رفاعی جاری ہے، اور کرامت کی تاثیر اس قدر ہے کہ جو بھی رفاعی سلسلے میں رشد و ہدایت پر فائز ہوتے ہیں، وہ رفاعی فقیر کے پیشکش کرنے کے پہلے ہی ان کے پاس موجود عالم پر اپنا ہاتھ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور رفاعی فقیر اپنے کیفیت میں مست ہو کے پیشکش کرتے ہیں، پر ان کے جسم کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا۔ اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اس میں اختیار سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اولاد مبارک جو ان کے پردہ فرمانے کے اتنے عرصے بعد پیدا ہوئے، اور ان کے کرامت کا یہ تاثیر کہ آج کے زمانے کے رفاعی سلسلے کے رفاعی فقیر بھی راتب رفاعی پیش کرتے ہیں، پر ان کو اس کرامت کی برکت سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور ان کے اختیار میں یہ تھا کہ اگر وہ چاہتے، اگر تلوار کو حکم کرتے تو ان کو نہ کاٹتی، اگر تیر کو حکم کرتے تو وہ رک جاتا، اگر پانی کو حکم کرتے تو ان کے قدم مبارک کو چومتی، پر ایسا نہیں کیے، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اللہ کا حکمت یہ تھا کہ وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا فرق کر دے کہ تا قیامت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مداخلت نہ کر سکے، اور یہ جرت نہ کر سکے، کیونکہ یزید شراب کو جاری کرنا چاہ رہا تھا، اور کہیں ایسی چیزوں کو وہ حلال کرنا چاہ رہا تھا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام فتح حاصل کیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج بھی کوئی گنہگار شراب پیتا یا کوئی حرام کام کرتا تو اسے جائز یا حلال سمجھ کر نہیں کرتا، اپنا منہ چھپا کے گناہ کو گناہ جان کر اس بد عمل کو کرتا ہے۔ اس طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ جلال حسینی نور حسینی اختیار حسینی، جلال حسینی نور حسینی اختیار حسینی، ہے عظیم وہ کرامت جاری آج بھی میرے سرکار رفاعی، ہے عظیم وہ کرامت جاری آج بھی میرے سرکار رفاعی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ جیلہ حضرت غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے نرالی انداز کو عرض کرتے چلے کہ جب سیدنا غوث پاک نے یہ اعلان کیا یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن کو جھکا کر عرض کیا، علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ شریف میں واقعہ یوں ہوا کہ آپ نے ایک شیخ کو اپنی خانقاہ میں اس دن سرکار غوث پاک کے فضائل کے تعلق سے بیان کرنے کا حکم فرمایا، تو وہ شیخ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے خانقاہ شریف میں سرکار غوث پاک کے فضائل پر بیان کرنا شروع کر دیے۔
تو اس محفل میں موجود ایک شخص بیچ میں بول پڑا اور کہا یہ بات چھوڑو اور دوسرے کے فضائل بیان کرو، یعنی سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ شخص ایسا بولتا ہے تو فوراً اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ شخص زمین پر گر کر مر گیا۔ تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کس میں ہمت ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کرے، اور کس میں طاقت ہے کہ ان کے مقام روحانی کو پا سکے۔ شیخ عبد القادر جیلانی وہ عظیم بزرگ ہے جن کے داہنی طرف شریعت کا دریا بہہ رہا ہے اور بائیں طرف حقیقت کا دریا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار غوث پاک کی عظمت کو بیان کیا، اور سرکار غوث پاک سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو بے حد چاہتے اور بہت شفقت فرماتے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی سرکار غوث پاک کے بھانجے بھی لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں ان کا اخلاق سر تاپا شریعت اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور ان کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ مشغول ہے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر سب کچھ پا لیا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہے جن کی ہر ادا نرالی ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے، بلکہ فرماتے اللہ عز و جل نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے۔ اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے اور کوئی ٹھڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمت اللہ علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے، اور آپ فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ کے آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کو کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے، اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا، یعنی جس کتے کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے اور بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے اور اس پر سائبان بنایا اور اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کا بھرپور خیال رکھا، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے سے جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلایا اور اجالا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں، سب حقیر سمجھ کر نکال دیے پر آپ نے سینے سے لگا دیے اور ان کا مقدر سوار دیے۔ اللہ اکبر۔ سب نے جس کو حقیر جانا اس کو سینے سے لگایا، اس کو سینے سے لگایا۔ سب نے جس کو حقیر جانا اس کو سینے سے لگایا۔ جود و سخا فکر و محبت کیا شان ہے سیدہ کے لال۔ جود و سخا فکر و محبت کیا شان ہے
سیدہ کے لال، نسبت سعادت پیر سے رفاعی فیضان ملا ہمیں، ہم غلامان کریم پہ ہے سایہ سرکار رفاعی کا۔ اس کے علاوہ آپ کے تعلیمات میں آتے ہیں، آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل پر توکل کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل میں حکمت داخل فرماتا ہے اور ہر مشکل گھڑی میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے تعلیمات میں یہ بھی آتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے علاوہ تمام مخلوق سے وحشت ہو، کیونکہ اولیاء سے محبت اللہ عز و جل سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عمل و کردار سے بے مثال انداز میں امت و ملت کی رہنمائی کرتے رہے، اور کئی کرامات آپ سے ظاہر ہوتے رہے، اور آپ کے سیرت مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے، ایک باغ کے مالک نے سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انوکھا عرض پیش کیا کہ وہ باغ کو اس قیمت پر بیچیں گے کہ انہیں جنتی محل عطا ہو۔ تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جنتی محل کے عوض میں اس باغ کا سودا سیدنا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک کاغذ پر اس سودے کے متعلق آپ تحریر فرما کر عطا کرتے ہیں، اور باغ کے مالک نے یہ وصیت کر دیا کہ ان کے کفن میں اس کاغذ کو رکھ دیا جائے۔ تو ویسے ہی ہوا، وہ باغ کے مالک کا انتقال ہو گیا، اور اگلے دن صبح ان کی قبر پر لکھا ہوا پایا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے وہ حقیقت میں جنتی محل حاصل کر لیے۔ جب سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو آپ پر رکت طاری تھی، آپ چہرے اور داڑھی مبارکہ پر مٹی رگڑتے تھے اور بے حد روتے، لبوں پر یہ دعا جاری تھی، یا اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر مبارک دعائیں اس حالت میں بھی آپ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مبارک دعائیں کرتے ہیں، اور اس دنیا فانی سے 22 جمادی الاول کو پردہ فرماتے ہیں۔ آپ کا فیض کا دریا اس قدر جاری ہے، امت و ملت کا فکر کر کے یہ عظیم دعائیں آپ اپنے لب مبارک سے کیے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لیے، اور آپ کے دربار کو مخلوق خدا کے لیے ایسا سایہ بنا دیا کہ جو گنہگار آ جاتا تو وہ بخشے جاتا، جو حاجت مند آتا اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے، اور جو بھی راہ حق کا طالب ہوتا اسے اپنے دل کی مراد مل جاتی، اور راہ عشق میں وہ آگے بڑھ جاتا۔ اور آپ کے سلسلے میں جو مرید ہوئے اور جو بھی آپ سے نسبت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہدایت، بخشش و نجات اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرما دی۔ آپ کا عرس شریف 22 جمادی الاول کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سیدنا عبد الکریم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت کی برکت سے سرکار سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کامیاب ہے وہ جو بک گئے
یہ عظیم دربار میں، یہ عظیم دربار میں کامیاب وہ جو بک گئے، یہ عظیم دربار میں سادات پیر بغدادی سے آپ تک ہے نسبت ہم کو یا سرکار رفاعی، سادات پیر بغدادی سے آپ تک ہے نسبت ہم کو یا سرکار رفاعی، نسبت سادات پیر سے رفاعی فیضان ملا ہمیں، نسبت سادات پیر سے رفاعی فیضان ملا ہمیں، ہم غلامان کریم پہ ہے سایہ سرکار رفاعی کا، ہم غلامان کریم پہ ہے سایہ سرکار رفاعی کا۔